کٹے کی قربانی کے حوالے سے بڑا مسئلہ بنتا ہے. جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں کٹا جو ہے یہ قربانی نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں. حالانکہ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے. بھینس کی کٹے کی قربانی اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی چونکہ حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں ہے اس وجہ سے اس کی قربانی بھی جائز نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہمارے آج کے دور کے بعض اہل حدیث حضرات وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات کے ہی بہت سارے مفتیان کرام اور بہت سارے اہل علم صاحب فتاوی لوگ اپنے فتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ بھینس کا اور کٹے کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم. کٹے کی قربانی کے حوالے سے بڑا مسئلہ بنتا ہے. جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں کٹا جو ہے یہ قربانی نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں. حالانکہ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے. بھینس کی کٹے کی قربانی اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ہے، یعنی گائے، بھینس، کٹا، بیل یہ 2 سال کی عمر کے پورے ہو جائیں، تیسرا سال شروع ہو تو ان کی قربانی جائز ہے. تو جب ان عمر پوری ہو گئی ہے، باقی شرعی تقاضے پورے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے فقہائے کرام نے کتابوں میں لکھی، یہاں تک کہ فقہائے مالکیہ، فقہائے شافعیہ، فقہائے حنابلہ، احناف تو پہلے ہی کہتے ہیں نا، یہ احناف کی کتب کثرت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ جو عرب کا وہ خطہ ہے اس میں بھینس ہوتی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک تھا اس میں بھینس نہیں تھی. تو اب ظاہر بات ہے حدیث مبارکہ میں بھینس کے حوالے سے ذکر نہیں ملتا، وہ گائے ہوتی تھی، ادھر گائے کے حوالے سے ذکر ملتا ہے. بکرے ہوتے تھے، چترے ہوتے تھے، اونٹ ہوتا تھا، ان کے حوالے سے ذکر ملتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی چونکہ حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں ہے اس وجہ سے اس کی قربانی بھی جائز نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. جملہ فقہائے کرام، جمہور فقہائے کرام اپنی کتب میں لکھتے ہیں زکوٰۃ کے باب میں اور قربانی کے باب میں. جب زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں وہ بکریوں کی زکوٰۃ بیان کرتے ہیں، اونٹ کی زکوٰۃ بیان کرتے ہیں، اور جب گائے کی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی گائے ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو بھینس ہے وہ بھی گائے کے ساتھ ہی شامل ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ گائے پر تو زکوٰۃ لازم ہے تو بھینس چونکہ حضور کے دور میں نہیں تھی اس لیے بھینسیں جتنی مرضی رکھ لو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. جس طرح گائے ہے ویسے ہی بھینس ہے. تو اس وجہ سے فقہائے کرام نے بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کیا، اور کثیر کتب میں موجود ہے. یہ الموسوعۃ الفقہیہ، اس کی ایک عبارت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے فقہائے کرام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے قد سوى الفقهاء الجاموس بالبقر في الاحکام وعاملوهما كجنس واحد. فرمایا کہ فقہائے کرام نے جو بھینس ہے اس کو گائے کے ساتھ برابر رکھا ہے، بھینس کو گائے کے ساتھ برابر کیا ہے تمام احکام میں. قد سوى الفقهاء برابر قرار دیا ہے گائے کو اور بھینس کو، فی الاحکام تمام احکام میں، وعاملوهما كجنس واحد اور ان دونوں کو ایک ہی جنس کے طور پر لیا ہے، گائے کو اور بھینس کو. تو جب ایک ہی جنس کے طور پر ہیں تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کثیر فتاوی جات کے اندر، کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے آج کے دور کے بعض اہل حدیث حضرات وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات کے ہی بہت سارے مفتیان کرام اور بہت سارے اہل علم صاحب فتاوی لوگ اپنے فتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ بھینس کا اور کٹے کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم. تو اس لیے اس کی قربانی کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل قربانی کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی حاملہ جانور کی قربانی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. جانور حاملہ ہے تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تو ابتدائی چند دنوں کے
مطلب حاملہ ہے چند دنوں کا ابتدائی دن ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی حرج نہیں. اور اگر قریب ہے، بچے کی پیدائش قریب ہے تو پھر اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی ذبح کرتا ہے، کراہت اس میں ہے، ذبح کرتا ہے تو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اگر پیٹ میں بچہ زندہ نکل آتا ہے تو پھر اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا، کیونکہ وہ اب قربانی کے حکم میں آ جائے. اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جانور بھی اللہ کے راستے میں، اور وہ بھی. اور اگر بالفرض کوئی نہیں کرتا اور اس کو رکھ لیتا ہے تو بعد میں جب مسئلے کا علم ہو، جانور بڑا ہو جائے تو پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، وہ بندہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر جانور بچے کے پیٹ میں ہی جانور کے پیٹ میں ہی بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب ذبح کیا دیکھا تو بچہ فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کا کھانا وہ جائز نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی جو ہے وہ مر گیا ہوا ہے، ذبح کرنے سے پہلے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. جی کوئی مسئلہ اور؟ جی ہاں جی، جو بکرا ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی مدت مقرر کی ہے. اور جو چھترا ہے یا بھیڑ ہے اگر وہ 6 مہینے کی ہے اور صحت ٹھیک ہے، صحت مند ہے، دیکھنے کو لگتے ہیں کہ یہ 1 سال کا تقریباً ہو گیا، تو اس کی قربانی درست ہے. یعنی وہ 6 مہینے کی بھی قربانی لگ سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں جو دیہاتوں کے اندر جو بات دیکھی جاتی ہے وہ دوندہ ہونا دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوندہ ہے یا نہیں ہے. کم از کم دوندہ، جو بھی جانور ہے وہ کم از کم دوندہ ہو، یعنی اس کے 2 دانت آگے والے گرے ہوں. تو عام جب آپ منڈی جاتے ہیں جانور لینے کے لیے تو اس میں یہی احتیاط کرنی چاہیے کہ 2 دانت گرے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ اس کی عمر 2 سال پوری ہو گئی ہے، دانت نہیں ابھی گرے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو 2 سال جب عمر پوری ہو چکی ہو، دانت نہ بھی گرے ہوئے ہوں، تو پھر بھی قربانی اس کی پوری. یعنی 2 دانت، یہ 2 سال ہے گائے کے لیے، 5 سال ہیں اونٹ کے لیے، اور 1 سال ہے بکرے کے لیے. تو اگرچہ ان کے دانت نہ گرے ہوں، مدت پوری ہو، بکرے میں 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے، گائے میں، بھینس میں، کٹے میں 2 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور اونٹ میں 5 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے. اب وہ قربانی کے لیے بالکل درست ہیں، جائز ہیں، اگرچہ ان کے دانت نہ بھی گرے پھر بھی ان کی قربانی درست ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.